مہینے سے ہماری اکانومی کے جو بھی بنیادی اشاریے ہیں وہ سب بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس میں ہماری ایک اوور آل اکانومی کی جو صحت ہے، جو اشاریے مثبت طرف جا رہے ہیں، جو مارکیٹ میں ایک فیل گڈ کا فیکٹر ہے، جس طرح اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہی ہے، جس طرح کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جس طرح کے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے، تو اس پہ یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اکانومی کی ٹیم جس کو کہ ہیڈ کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب، تو ہم آپ کے ساتھ آپ کو ایک تفصیل سی دیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو بہتر ہوئی ہیں، کہاں پہ تھیں، کہاں پہ ہیں، اور اس کا امپیکٹ عوام پہ کیا پڑے گا. یہ سب سے اہم ہدف ہے ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا، کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی ہو، مہنگائی کم ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں، تاکہ ملک میں ایک خوشحالی بھی آ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو کورونا کے بعد یا کورونا کے دوران جن مشکلات سے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے باہر نکلے ہیں، اور کورونا ابھی بھی دوبارہ ایک دوسری لہر کے طور پہ بھی آیا ہے، اس ساری صورتحال میں ہماری اکانومی کہاں پہ ہے اور کس طرح اس کے اثرات جو ہے عوام پہ پڑیں گے. اس سے پہلے کہ میں حفیظ شیخ صاحب کو انوائٹ کروں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ اخبارات میں یہ خبر آئی تھی گندم کی پوزیشن کے سلسلے میں کہ گندم کی خدا نخواستہ کوئی شارٹیج ہے. تو میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو گندم کے سٹاکس ہیں وہ پوری طرح سے مکمل ہیں، اور ہمیں کوئی نہ شارٹیج کی شکایت ہے، بلکہ اگر میں آپ کو فگرز بتا دوں کہ 4.2 ملین ٹن جو ہے تو ہمارے پاس آلریڈی ہیں، 1.9 راستے میں ہیں، جس سے کہ تقریباً 6.1% 1 ملین ٹن جو ہے ہمارے پاس گندم کے ذخائر ہوں گے. اس کے علاوہ جو ٹی سی پی اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو گندم کے معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی فیبری تک تقریباً سارے مکمل ہو جائیں گے، اور گندم فیبری تک پہنچ بھی جائے گی. اور اس کے بعد اپریل میں آپ کو پتہ ہے کہ نئی کاشت جو نئی ہمارے پاس جو ہارویسٹنگ ہوگی، یعنی کہ جو گندم ہمارے پاس جو پیداوار ہوگی، اس سے یہ ہے کہ ہم تقریباً سرپلس میں جائیں گے، اور ہمارے پاس جب ہم دوسری فصل ہمارے پاس آئے گی تو ہم آلریڈی سرپلس سٹاک کے ساتھ ہم ہوں گے. تو نہ شارٹیج کا وہ ہے، بلکہ اس میں قیمتوں کا بھی اثر پڑا ہے کہ قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. تو چلتے چلتے آپ کو میں چینی کا بھی بتا دوں کہ جو امپورٹڈ شوگر ہے وہ ابھی بھی مارکیٹ میں 83 روپے فی کلو کے حساب سے بک رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں وہ 68 روپے کے قریب بک رہی ہے، اور یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جو بنیادی اجناس ہیں جس میں چینی اور آٹا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سب انڈر کنٹرول ہیں، سٹاک وائز بھی اور قیمتوں میں بھی. آپ کو مزید نیچے اس کا رجحان دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کرنسی بھی ری ویلیو ہو گئی ہے. تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب سے کہ وہ آپ کو ایک اوور آل پکچر دیں پوری اکانومی کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا رپورٹر صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں، اور آپ کے توسط سے ہم پاکستان کی پبلک کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے، اور اس میں کون سی ایسی چیزیں ابھر رہی ہیں جس سے استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور کس انداز میں جو معیشت میں بہتری آ رہی ہے اس کے فوائد عام لوگوں تک پہنچا جانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی معیشت میں، اور اس کی جو ہے سب سے بڑی جو ایک پروف ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا.
اور IMF کے پاس جانے کے لیے حکومت اس وقت مجبور ہوتی ہے جب ایک بحرانی کیفیت ہو. تو اس وقت سے کوشش یہ رہی کہ ہم اس بحران سے نکلیں, اور کرونا وائرس سے پہلے ہم ایک استحکام کی جانب پہنچ گئے. ٹیکسز میں 17% اضافہ ہوا, ایکسپینڈیچر کو کم کیا گیا, پرائمری بیلنس جو کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں فرق ہے اس کو سرپلس یعنی پازیٹیو کیا گیا, اور ایکسپورٹس بڑھائی گئیں, ہر طرح کی مراعات دی گئیں بزنس کمیونٹی کو تاکہ امپلائمنٹ یعنی روزگار کے مواقع بڑھیں, اور جو ہمارے ڈس ایڈوانٹیج یعنی کمزور طبقے تھے ان کے لیے تاریخی پیکیجز دیے گئے. اب جب کرونا وائرس آیا تو قدرتی بات ہے معیشت کو دھچکا لگا, لیکن ساری دنیا سراہ رہی ہے کہ پاکستان نے کرونا وائرس سے جس انداز میں نپٹا اور کوئی 1240 ارب کا ایک اکنامک اسٹیمولس کا پیکیج دیا, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے بجلی کے بل دیے گئے, جو ان کی جاب کریشن کے لیے ان کو سستے داموں پہ لونز دیے گئے, جو ان کے قرضے ڈیو تھے ان کو مؤخر کیا گیا, جو بجلی کی پیمنٹس ڈیو تھی وہ مؤخر کی گئیں, اور اس طرح کی تمام سہولیات دی گئیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا گندم کی پروکیورمنٹ کا پیکیج دیا گیا, اور تاریخی 1,50,00,000 لوگوں کو کیش دیا گیا, جو ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اچھے انداز میں, بہت ہی شفاف انداز میں, اور خصوصی طور پر خواتین کو پریفرنس دے کر یہ پاکستان کے ہر شہر اور قصبے اور گاؤں میں یہ دیا گیا. اور ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم لوگ کرونا وائرس کے اس پہلے جو راؤنڈ سے ایک انداز میں نکلے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہماری باہر کی یعنی بیرونی جو ہماری اکانومی ہے اس میں بہت بہتری ہوئی ہے. جب یہ حکومت آئی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بتاتا ہے کہ آپ کی ڈالرز کی سچویشن کیا ہے ملک میں, وہ ایک تاریخی حد کے اوپر 20 ارب ڈالر تھا. اس کو گرا کر 3 ارب ڈالر کیا گیا پہلے 2 سال میں, اور اس وقت وہ سرپلس ہو چکا ہے, یعنی 792 بلین کا سرپلس ہے. ٹھیک, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جو ایشو تھا اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب آپ آئیں کہ ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا, یعنی ہمارے اخراجات جو تھے وہ ہماری آمدنی سے بہت زیادہ تھے. تو اس وقت ہماری جو سچویشن ہے کہ ہم نے ان اخراجات میں اتنی کمی کی اور ٹیکسز میں اتنا اضافہ کیا کہ اس وقت جو یہ سال گزر رہا ہے جولائی سے لے کے اکتوبر تک جو ہماری پرائمری بیلنس ہے, یعنی ہماری آمدنی ہماری اخراجات سے زیادہ ہے, اور ہمیں اس وجہ سے لون لینے کی یعنی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. اب جو بہت بڑا پاکستان کو خطرہ تھا کہ تاریخی سطح پہ ہم مقروض ہو چکے تھے, اور اس وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت کو 5,000 ارب روپے دینے پڑے ماضی کے جو قرضے لیے گئے تھے ان کی سود پر. تو آپ سوچیں کہ اگر یہ 5,000 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو ہم کتنا کچھ پاکستان کے لوگوں کو دے سکتے تھے, لیکن یہ ہم نے دیا. اور اب جو میں بہت ایک اچھی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں جون 30 سے لے کر اکتوبر 30 تک, پاکستان کے جو قرضوں کی تعداد ہے اس میں 0 کا اضافہ ہے. یعنی یہ قرض جو جون 30 کے اوپر 36.2 ٹریلین تھے, اور یہ اکتوبر 30 کو بھی ان کی جو ویلیو ہے وہ 36.4
4, پہلے بھی 36.4 ٹریلین یعنی اور اب بھی 36.4 ٹریلین، یعنی یہ 4 مہینے جو گزرے ہیں اس میں پاکستان کا جو قرضہ ہے اس میں ٹکے کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور فائنینشیل ڈسپلن جو ہے اس کو برقرار رکھنے کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہماری اکانومی کے اندر دوسرے کون سے اچھے جو ہیں چیزیں ہو رہی ہیں، اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی میں پک اپ ہے۔ LSM لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو گروتھ ہے اس میں تقریباً 5% اضافہ ہے اس سال، اور یہ بہت عرصے کے بعد اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ سیمنٹ کو دیکھیں تو وہ 16 سے بڑھ کر 20 ملین ٹن اس وقت جو ہے ڈسپیچ ہو رہی ہے، اور اس میں ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً 13 سے 16 ملین ٹن جو ہیں ڈومیسٹک ہے اور باقی ایکسپورٹس ہیں۔ اسی طرح سے آٹو موبائل یعنی گاڑیاں، موٹر سائیکل، فرٹیلائزر، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ ٹیکسٹائلز کے اندر جو آرڈرز ہیں اس وقت تقریباً دسمبر تک کے آرڈرز ہیں، اور سیمنٹ، فارماسیوٹیکل، ان تمام چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارا جو روپیہ ہے وہ ایک طرح سے بالکل اسٹیبل ہے، بلکہ اس نے اپنی ویلیو میں اضافہ بھی کیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ریزروز ہیں وہ بھی تقریباً 13 بلین ڈالرز کی حد پہ پہنچے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فسکل سائڈ یعنی جو ہماری گورنمنٹ کی مالیات کی سچویشن ہے، تو FBR نے 1340 ارب جمع کیے پہلے 4 مہینے میں، جو کہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں بھی تقریباً 4 سے 5% زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے ریفنڈز، یہ وہ ہے کہ ہم جو واپس لوٹا کے دیتے ہیں بزنس مین کو، اس میں 128 ارب واپس کیے گئے ہیں ان 4 مہینے میں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 100% سے بھی زیادہ ہیں۔ پچھلے سال تقریباً 50 بلین دیے گئے تھے، اور جو پچھلا سال گزرا اس میں جو پورے سال کے لیے جو ریفنڈز دیے گئے وہ بھی تاریخی سطح پر 248 بلین ڈالر، 248 ارب روپے دیے گئے۔ اب جو تو ان سب چیزوں کا کہ ایک جانب بیرونی جو اکانومی ہے اس میں استحکام، ڈالر میں استحکام، دوسری جانب جو اندرونی اکانومی ہے اس میں زبردست اخراجات میں کمی، اور یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی پبلک کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک سے ہماری زیرو بوروئنگ، یعنی ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں لے رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم بجٹ کے علاوہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ کے اخراجات، ان سب میں زبردست کمی کی، حتیٰ کہ ہم نے ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر کو بھی منجمد کیا اور سویلین گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو کم کیا۔ تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں آ گئی۔ اب میں 2 اور چیزوں کی طرف جانا چاہ رہا ہوں جو کہ اس حکومت کا محور ہیں۔ ہر چیز جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے۔ حکومتی اخراجات کو کم کر کے پاکستان تک یہ جو اویلیبل کیش ہو یا پروجیکٹس ہوں وہ پبلک تک کیسے پہنچائے جائیں۔ تو میں 2 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو بہت اہم ترین حکومت کا گول ہے کہ کیسے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے تو ایک زبردست کنسٹرکشن کا پیکیج دیا، اور
اتنی مراعات دیں کہ خاص طور سے کنسٹرکشن میں ایکٹیویٹی بڑھے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں زبردست ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے۔ دوسرا، ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، کامیاب جوان پروگرام، کہ جس میں 100 ارب روپے تک ہم لون دینے کو تیار ہیں، جس میں نوجوان اپنی کمپنیز بنا سکتے ہیں چھوٹی سائز کی۔ پھر جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، یعنی جو پروگرام حکومت کا ہوتا ہے ترقیاتی پروگرامز کا، اس میں اضافہ کیا گیا اور نئے پروجیکٹس جو ہیں شروع کیے جا رہے ہیں، خصوصی طور پہ ان علاقوں میں پاکستان کے جو کہ پسماندہ علاقے ہیں، اور پالیسیز ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ ڈومیسٹک یعنی اندرونی انویسٹمنٹ بڑھے، اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بجلی بھی سستے داموں دے رہے ہیں، حکومت اپنی جیب سے بل دے رہی ہے، نیچرل گیس بھی سبسڈی کے تھرو دی جا رہی ہے بزنس کمیونٹی کو، لونز یعنی قرض جو ہیں وہ سستے داموں پہ دیے جا رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزگار کی اپرچونٹیز بڑھیں۔ تو یہ تمام جو میں نے بتائے کہ یہ سارے جو سیکٹر جن میں اضافہ ہو رہا ہے پیداوار میں، اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جابز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو ہو گئی ڈومیسٹک، لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آگے بڑھ کے آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل ہی یہ نمبر آیا کہ جو فارن انویسٹمنٹ یعنی باہر کے لوگ جو پاکستان میں پیسے لاتے ہیں، وہ $733 ملین آئے جولائی سے اکتوبر تک، جو کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے پچھلے ماہ کے مقابلے میں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 10% اضافہ ہے۔ پھر جو انٹرنیشنل ہمارے پروگرامز ہیں جو ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں تیز رفتاری لائی جائے۔ ایک بڑا سیکٹر جو کہ ماضی میں اگنور کیا گیا، جس پہ دھیان نہیں دیا گیا، وہ ایس ایم ایز ہے، یعنی اسمال اور میڈیم، یعنی چھوٹے اور درمیانے سائز کے جو بزنس ہے، اس کے لیے خصوصی پیکیج دیا گیا تاکہ وہاں پہ جاب کریشن ہو، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم بہت پر امید ہیں کہ جاب کریشن ہوگی اور ہو رہی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ہماری کمپنیز ہیں ان کا جو منافع ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو انفارمیشن آئی ہے ہماری کمپنیز کے بارے میں، تو تقریباً 100 جو بڑی کمپنیز ہیں ان کی پروفیٹیبلٹی میں کوئی 36% اضافہ ہوا ہے، اور جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں 56% منافع میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا مقصد، اور ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کے لیے ایک اٹریکشن ثابت ہو رہی ہے، اور ایشیا کے اندر سب سے تیز رفتار جس کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے، یعنی دنیا کے جو انویسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی اتنی بڑھے گی کہ اس میں منافع مزید ہوگا۔ تو یہ بہت اچھے جو ہیں انڈیکیشنز ہیں کہ آگے کے لیے لوگ پاکستان میں آنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم قیمتوں کو کیسے کنٹرول میں لائیں، اور اس کے لیے حکومت بہت جو ہے زبردست کوشش کر رہی ہے۔ پچھلے جو گندم کا کراپ آیا اس میں کوئی 2 ملین یعنی 20 سے 22 لاکھ ٹن جو ہے گندم کم پیدا ہوئی، لیکن حکومت نے فوری اقدامات کر کے یہ 20 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی، اور تمام انتظامات مکمل کیے کہ یہ گندم اور اس میں سے آٹا بن کر لوگوں تک پہنچے، اور جیسے ابھی شبلی صاحب نے بتایا کہ یہ تمام کانٹریکٹس جو ہیں دیے جا چکے ہیں، اور کئی شپس آ چکے ہیں، اور بقایا جو ہیں وہ فیبروری سے پہلے آ جائیں گے۔
تو کسی قسم کی شارٹیج نہیں ہے. اور قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومت جس قیمت پہ امپورٹ کر رہی ہے اس سے کم قیمت پر لوگوں کو دے رہی ہے. اور پنجاب کی حکومت نے پہلے اور پھر تمام صوبائی حکومتوں نے یہ گندم جو ہے اس کی ریلیز پرائس یعنی جس قیمت پہ وہ دے رہے ہیں سپلائی کر رہے ہیں اس سے 1475 کی بیسس پہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت ہے وہ کافی کم ہوگی. ساتھ ہی ساتھ حکومت نے 50 بلین کا پیکج دیا ہے روپیوں کا یوٹیلیٹی سٹورز کو کہ وہاں پہ آٹا جو ہے کم قیمت میں بیچا جا سکے. اسی طرح سے جو سہولت بازار ہیں وہاں پہ آٹے کو کم قیمت میں دیا جا رہا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر سستی قیمت پہ آٹا خریدنا چاہیں تو یوٹیلیٹی سٹورز یا جو سہولت بازار ہیں ان پہ آپ کو کافی کم قیمت میں یہ آٹا اور چینی بھی مل سکتی ہے. آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ایفرٹ یعنی اس کوشش کی وجہ سے جو ہماری قیمت ہے آٹے کی وہ مارکیٹس میں پچھلے 3 ہفتے میں کم ہوئی ہے. اور یہ جو ہماری بیورو آف اسٹیٹسٹکس سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر بناتی ہے وہ مسلسل 3 ہفتے سے کم ہو رہا ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں کم ہو رہی ہیں اور اس میں مزید کوشش رہے گی کہ اس کو اور بھی کم کیا جائے. اور 40,000 ٹن جو ہے وہ گندم روز ریلیز ہو رہی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی جانب سے, اور اس کی وجہ سے بھی مارکیٹس میں کوئی کمی جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کرنا چاہتے. اب آخر کار جو سب سے اہم ایک شعبہ ہے یا سب سے اہم جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ ہیں جو ماضی میں بھلا دیے گئے یا جن کے پاس آمدنی کے کوئی واضح ذرائع نہیں ہیں. اور ان کے لیے اس حکومت نے خصوصی ایک پیکج دیا اور جو بجٹ ہے احساس پروگرام کے تھرو اس کو دگنا کیا گیا, 100 بلین سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا. اور جیسے آپ کو ابھی بتایا گیا کہ 1.5 کروڑ لوگوں کو 12,000 روپے بہت شفاف انداز میں بانٹے گئے. اور اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ احساس پروگرام کا جو بنیادی نمبر ہے یعنی 45 لاکھ لوگوں کو یہ مسلسل اور پرماننٹ بیسس پہ دیتا ہے, اس نمبر کو بڑھا کر 70 لاکھ کیا جائے. تو یہ 45 لاکھ سے بڑھا کر 70 لاکھ لوگ ان کو مسلسل اور پرماننٹ بیسس کے اوپر کیش دیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو فاٹا کے یعنی جو ماضی میں قبائلی علاقے تھے جو کہ مرج ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ, ان کے لیے کوئی 152 ارب کا سالانہ پروگرام رکھا گیا اور ان کو دیا جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کے بل ہیں ان کو بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان کو گھٹایا بھی گیا ہے. اور ابھی پچھلے ہفتے ایک پیکج دیا گیا جس میں جو سرپلس بجلی ہے اس کو کم قیمت پہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اور جو سبسڈیز ہیں یعنی حکومت اپنی جیب سے جو چیزیں قیمت سے کم دے رہی ہے ان کے بارے میں بھی بتا دوں. جیسے 72% جو بجلی کے یوزر ہیں ان کو حکومت اپنی جیب سے ان کا بجلی کے بل کا حصہ بھر رہی ہے. 92% جو گیس کے کنزیومر ہیں ان کا بل کا ایک حصہ حکومت بھر رہی ہے. 100% جو ٹیوب ویل یوز کرتے ہیں جس سے زرعی پیداوار ہوتی ہے وہ حکومت اپنی جیب سے بھر رہی ہے. اسی طرح سے یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو بھی اہم چیزیں ہیں وہ حکومت اپنی جیب سے ان کے لیے سبسڈی بھر رہی ہے. ان تمام چیزوں کا بنیادی اثر جو ہے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی طرف ہے. اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ
ہم جو معاشی استحکام ہے جس میں ہمارا روپیہ مضبوط چل رہا ہے, ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بہتر انداز میں مستحکم ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف اکانومی میں اچھی خبریں آ رہی ہیں, اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ہم کرونا وائرس سے اپنے کو بچائیں اور کوشش کریں کہ ہماری جو اکنامک پرفارمنس ہے اس میں مزید بہتری ہو. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے سوالات ہیں تو میں لینے کو تیار ہوں. شیخ صاحب جی آپ نے فرمایا کہ جولائی کا اکتوبر قرضوں میں بالکل اضافہ نہیں, جی یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن اگر ہم اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھتے ہیں جی وہ سپٹمبر تک ہیں, اس کے مطابق آپ کا کوئی 592 بلین اضافہ ہے. دوسرا آپ نے بولا کہ اس میں پرائمری بیلنس آپ کا ہے سرپلس میں, جی آپ کا جو اوور آل بیلنس ہے جی فیڈرل گورنمنٹ کا, کیا وہ بھی سرپلس میں یا وہ ڈیفیسٹ؟ جی جی دیکھیں, یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جو کہ اسٹیٹ بینک کی نمبرز کی بیسس پہ کہہ رہے ہیں, کہ جو پاکستان کے قرضوں کی تعداد تھی 36.4 ٹریلین جون 30 کو تھی, وہی اکتوبر 30 کو بھی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اس کے جو سرکاری نمبرز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں. یہ کیوں ہے کہ اس میں اضافہ نہیں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے اخراجات اتنے کم کیے اور ٹیکسز میں اضافہ کیا کہ ہمیں مزید بورو کرنے کی یعنی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑی, اور جو قرض لیا گیا اس کے بیسس کے اوپر جو ہماری روپے میں اپریسیشن ہوئی ہے, تو جو فورن قرضے ہیں ان کی جو روپیوں کی ویلیو ہے وہ کم ہو گئی, تو اس لیے اس کو آف سیٹ کر دیا اس نے, اور جو اوور آل جو ویلیو ہے ڈیٹ کی وہ وہیں پہ کھڑی رہی. دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ پرائمری بیلنس تو ہے آپ کا, جی دیکھیں, بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے ہاں وہ سرپلس میں تو چلا دو الگ چیزیں ہیں جن پہ نگاہ رکھی جاتی ہے. ایک وہ ہے جس کو ہم فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آمدنی اور اخراجات میں جو آپ کے ماضی کے قرضوں پہ سود دینا ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم فقط اپنے اس 4 مہینے کی آمدنی دیکھیں اور اپنے اخراجات دیکھیں تو وہ پازیٹیو ہیں, وہ سرپلس میں ہیں. لیکن اگر آپ ماضی کے قرضے بھی دینا چاہیں تو قدرتی بات ہے کہ وہ سرپلس میں نہیں ہوگا. لیکن ماضی کے قرضوں کا ایک طرح سے ذمہ اس حکومت پہ نہیں ڈالا جا سکتا, لیکن یہ ایک نیشنل پالیسی ہے تو وہ دینا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ 5,000 ارب روپے ماضی کے قرضوں پہ سود دیا گیا ہے اور اس حکومت نے دیا ہے. جی 758 جی جی اچھا سر. یہ تو یہ بتا دیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ سول پہ جو کٹ لگا ہے جی 4 ماہ میں کتنا لاسٹ ایئر کے مقابلے میں ان اماؤنٹ میں بتا دیں کتنی جی. سیونگ ہوئی ہے. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں سپلیمنٹری گرانٹ دی آپ نے جی. کل بھی سی سی میں 38 بلین جی. کی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو کی جی. ڈیفینس کے لیے. جی ایک اور بات, آپ پاکستان اب IMF کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں, جی تو ان سے کس قسم کی کمٹمنٹ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بجلی بھی 1.5 روپے بڑھے گی, جی آپ انکم ٹیکس اور GST کی ایگزمپشن بھی وڈرا کریں گے پہلے مہینے. جی تو یہ کس حد تک حقیقت ہے کہ IMF کا جو ریوائیو ہوگا اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی آئیں؟ جی دیکھیں, 3 سوال ہیں آپ کے. جو پہلا ہے کچھ تفصیلات کا, جہاں تک ایشو ہے وہ فائنینس سیکریٹری یہاں پہ موجود ہیں اور ہماری اسٹاف موجود ہے, وہ آپ کو پریس کانفرنس کے بعد جو بھی تفصیل آپ چاہیں گے وہ دے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ IMF کے ساتھ جو پروگرام ہے, دیکھیں IMF کا پاکستان کے ساتھ بہت اہم اور اچھا تعلق ہے,
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی IMF کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں ہم ان پر چل رہے ہیں، جس میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس جمع کریں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے اخراجات جو حکومتی اخراجات ہیں ان کو زبردست طریقے سے کم رکھیں، اور تیسرا یہ کہ ہم اپنے قرضے جو ہیں جو پچھلی حکومتوں نے لیے ہیں ان کو اچھے انداز میں پے کرتے رہیں، اور یہ تینوں چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ اس جگہ کھڑی ہے کہ ان کا ایک مشن آنے والے چند ہفتوں میں یہاں آئے گا، اور یہ جو ہم بات چیت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر، اس کو ایک فارمل اسٹرکچر دیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو IMF پروگرام ہے وہ فلی جو ہے آن ٹریک ہوگا۔ اس وقت بھی یہ دونوں سائڈز نے مل کے طے کیا ہوا ہے کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ ایسی مراعات ان سے لیں جو کہ اوریجنل IMF پروگرام کا حصہ نہیں تھی، جس میں خصوصی طور پہ کنسٹرکشن کے لیے پیکیج دیا گیا، اسی طرح سے ٹیکسز میں کچھ مراعات دی گئیں، تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران ہم اپنی معیشت کو ایک کانٹریکٹ ہونے سے بچائیں بلکہ اس میں ایکسپینشن لائیں۔ تو یہ IMF جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے اس سلسلے میں۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ IMF نے جیسے ہی کرونا وائرس آیا تو ہمیں 1.4 ارب ڈالر کا ایک اضافی لون بھی دیا، اور وہ بہت فاسٹ ٹریک یعنی تیز رفتاری سے انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دیا۔ تو ہمارا اور IMF کا ایک بنیادی جو ہے بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت ہم چل رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ 2 ایریاز ہیں جن پہ ہمیں جو ہے بات چیت کر کے ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ اب سے لے کر آگے جاتے ہوئے کس انداز میں ٹیکسز کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے، اور کس انداز میں ہم جو ہے اپنی ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں، اور یہ سب کے فائدے میں ہے، کیونکہ جب تک ہم ٹیکسز کی جو کلیکشن ہے اس کو نہیں بڑھائیں گے تو ہم اپنے لوگوں کی امیدیں پوری نہیں کر سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بیرونی دنیا کے اوپر یعنی ڈپینڈنٹ رہیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے خوددار ملک کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم اپنی ٹیکسز بہتر انداز میں کلیکٹ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بجلی کے نظام کو جو ہے کس انداز میں بہتر کریں، اور یہ جو سارا سلسلہ ہے اس پہ بہت محنت ہو رہی ہے، اور پرائم منسٹر شاہ صاحب خود لیڈرشپ دے رہے ہیں اس بجلی کے سیکٹر کو ریفارم کرنے میں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ماضی کے جو ہیں کانٹریکٹس ہیں جن کو بہتر انداز میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، چاہے وہ گیس کے کانٹریکٹس ہوں، چاہے وہ بجلی کے ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی پرفارمنس کو امپروو کیا جا رہا ہے، اور جو ہماری الیکٹرسٹی بنانے کے جو طریقے ہیں اور جو مکس ہے ان کو مہنگی جو فیول ہے اس سے ہٹا کر سولر یا وینڈ اس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر، یا ہائیڈرو کے پروجیکٹس پہ جو پانی سے بنتے ہیں ان پہ لایا جا رہا ہے۔ جی جی ہاں بتا دیں۔ جی 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 اس کو تو بیٹا بند کروا دیں۔ جی جی چلیں آپ بھی پوچھ لیں سوال، کیونکہ اگر سب نے 3 سوال پوچھے تو پھر تو یہ سارا مقصد جو ہے کم لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا۔
आपके ख्याल में ये दिसंबर जनवरी में महंगाई आपको कम होती नजर आ रही है? जी। गैस की कीमतें बढ़ाए बगैर और जो IMF की तरफ से डिमांड है टैक्स कलेक्शन जैसे आपने कहा जी। तो ये महंगाई फिर कम कैसे होगी जब आप ये मैयस लेंगे? दूसरा ये एग्जाम्पशन जो है 1 ट्रिलियन से ज़्यादा की जो टैक्स एक्सपेंडिचर जिसको हम कहते हैं वो दी जा रही है माजी में, तो उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप ले रही है, क्योंकि सब्सिडीज तो आप दे रहे हैं लेकिन जो छूट है मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स की उसमें कमी नहीं लाएगी। जी देखिए जी, एक सवाल तो ये है कि रिफंड्स को किस तरीके से बेहतर किया गया है। सारी दुनिया मान रही है कि पिछले साल 250 अरब रुपए के टैक्स रिफंड किए गए। ऐसे कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में, और बिजनेस कम्युनिटी से बहुत खुश है, और उन्होंने हाफ पेज एडवर्टीजमेंट्स निकाली हैं हुकूमत को अप्रिशिएट करने के लिए। तो हम ये समझते हैं ये इस हुकूमत का एक बड़ा जो है कारनामा है कि 250 अरब रुपए एक साल में इन्होंने वापस किए, और अभी जो ये 4 महीने गुजरे हैं इसमें 128 अरब रुपए वापस किए जा चुके हैं। और इसमें मैं आपसे बिल्कुल एक हम्बल तरीके से ये क्लेम करना चाहता हूँ कि हमने एक्सपोर्ट्स का जो सिस्टम है उसमें जो रिफंड्स हैं जो कि बिल्कुल ही मशीन के थ्रू हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू दिए जा रहे हैं, एक फास्टर का निज़ाम है, उसके तहत हम ये क्लेम करते हैं कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर अगर वहाँ पे अपने कागज़ मुकम्मल तौर पे भर दे, जिसमें एक फॉर्म है फॉर्म H, तो उसको 72 घंटे में बग़ैर किसी शख्स से बात किए हुए उसको रिफ़ंड मिल जाएगी। और मैं आपको ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर आप जानते हैं कोई भी केस कि किसी बंदे ने ये फॉर्म भरा हो और उसे 72 घंटे में बग़ैर किसी को पैसे दिए, बग़ैर किसी से बात किए रिफ़ंड न मिले हों, तो आप मुझे बताएं। एक बात। दूसरी बात ये कि कोई 8-10 साल से इनकम टैक्स के रिफ़ंड्स जो है नहीं दिए गए, और हमने फैसला किया कि इनकम टैक्स के रिफ़ंड जिसके भी हैं 5 करोड़ रुपए तक जिसके भी इनकम टैक्स रिफ़ंड हैं उनको वापस कर दिए जाएं। तो हर पाकिस्तानी टैक्स पेयर जिसके 5 करोड़ तक इनकम टैक्स रिफ़ंड हैं उनको वापस किए जा रहे हैं या जा चुके हैं। और अगर आपको पता है कि कोई बंदा या बंदी आप जानते हैं कि जो टैक्स पेयर है और 5 करोड़ तक उसके इनकम टैक्स में रिफ़ंड्स का क्लेम है और उसे नहीं दिए गए हैं, तो आप मुझे बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें जो है एक जी राइट, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताएं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है कि हर पाकिस्तानी को 2012 से लेकर कल तक अगर उनका 50 करोड़ तक रिफ़ंड है उसको फौरी मिलना चाहिए, और उसके लिए बजट से पैसे दिए गए ताकि ये कोई फ़िक्र ना हो कि जी हमें इन टैक्स जमा करके फिर वापस करने हैं। ये फ़ैसला किया गया कि 40 अरब रुपए बजट से दिए जाएं ताकि लोगों को कोई बहाना नहीं हो पैसे रिफ़ंड न करने का। तो हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही रिफॉर्म ओरिएंटेड गवर्नमेंट है जिसने बहुत ज़बरदस्त फैसले किए हैं रिफंड्स के मामले में। जी, कि जिस तरह शेख साहब ने बताया तमाम फिगर्स के हवाले से और इकॉनमी के हवाले से, ये फरमा लीजिए कि अगर इतनी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी या इकॉनमी ग्रेजुअली ऊपर जा रही है, तो इसमें क्या हमारे माने हैं कि अपोजिशन आपके इस नैरेटिव को बाई करने को तैयार नहीं, अवाम का रिलीफ कब तक आएगा, और ये जो पोलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है ये इसका मुहर्रिक इस इकॉनमी को रोकना है या इस इकॉनमी को ख़राब करना है या यहाँ पर स्टॉप करना है, इसको आगे लेके जाना है। आखिर ये जो पोलिटिकल टर्मोइल है ये कैसे ख़त्म होगा? अगर मैं एक लफ्ज़ कह दूँ इसमें फिर देखें, ये पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी आपको आज़ादी है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकें, फिर चाहे आप इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं या इकनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हैं लेकिन अपने को समझते हैं इकनॉमिक एक्सपर्ट, या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि जब आप हुकूमत में हों तो आपको सहना पड़ती है तनकीद, और ये
اس جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے کہ ہم جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتے ہیں، اور کسی کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہو، چاہے وہ سیاسی بنیاد پہ ہو یا سائنسی بنیاد پہ ہو، ان کو بھی یہ آزادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگ ذہین ہیں، اگر ہمارے جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ اچھے انداز میں دونوں پوائنٹس آف ویو دیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ پاکستان کی پبلک آخرکار طے کرے گی۔ جی شبلی صاحب۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ اپوزیشن کا احتجاج کا تعلق ہے، جس طرح کہ شیخ صاحب نے کہا ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں اس طرح کی احتجاج ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ایک اکانومی جو کہ اب جس طرح بتایا گیا، جس طرح کہ بہتر ہو رہی ہے، جس طرح کہ ہماری سچویشن اکنامک تھی، تو اپوزیشن کی یہ کوشش ہے کہ یہ حکومت کام نہ کر سکے، یہ حکومت پاپولر نہ ہو، بیکاز آپ کو یہ دیکھیں ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا کہ جو یہ حکومت ہے وہ ساری حکومتوں سے مختلف ہے۔ اس لیے ایک تو اس میں کوئی موروثی سیاست نہیں ہے، اس میں ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے عمران خان کی صورت میں جس کا کہ نہ کوئی کاروبار ہے اور نہ اس کی کوئی ذاتی انٹرسٹ ہیں۔ اس وجہ سے جو بھی اپوزیشن پہ جو مقدمات ہیں، جو ان پہ ان کی جو ماضی کی جو انہوں نے چیزیں کیں، اس کو بچانے کے لیے بنیادی طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں سندھ میں کس کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ جب بے نظیر شہید ہوئی تھیں اس کے کچھ دن کے بعد الیکشن تھا، اس سے ڈبل سیٹیں ان کو ملی ہیں۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کو ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ کو جب ایک ڈیموکریٹک کلچر ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اداروں کی اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جو کہ ایک فورم ہے جس میں کہ اگر آپ کی کوئی وہ ہیں، آپ کی کچھ شکایات ہیں تو آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، کم از کم اس کو آپ پروسیس کو تو فالو کریں۔ یہ ادارے بنے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ انشور کر سکیں کہ جی اگر کسی ایک جگہ پہ ثبوت لائیں، ثبوتوں کی بنیاد پہ اپنا احتجاج کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی ہم الیکشن میں ہار گئے ہیں تو اب ہم سیدھا چھلانگ لگائیں اور جی کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں اور ہم ادھر جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بچگانہ سوچ ہے۔ بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اگر اس نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو تھوڑی سی میچورٹی لانی پڑے گی، سیاست میں بھی اور اپنے عمل میں بھی، کہ آپ کو چیزوں کو پورا دیکھنا ہوگا، پورے اس پروسیس میں سے گزرنا ہوگا، تب آپ جا کے اپنی کوئی مائنڈ بنا سکتے ہیں۔ جی آخری لاسٹ کویسچن، جی لاسٹ کویسچن، جی جی ان کا بھی لے لیں۔ سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں پچھلے 2 سال میں نیگیٹو گروتھ رہی ہے LSM کی، اس طرح کی جو اکنامک سائز ہے یعنی GDP ہے وہ خود کافی نیچے گئی۔ جی اسی طرح جو آپ نے 1240 ارب کی الوکیشن کی تھی جی اس میں سے بھی تقریباً آدھے سے زیادہ پیسے استعمال نہیں ہو سکے اس سال، اور اس کے باوجود یعنی 2 سال کی کنٹریکشن کے ساتھ اگر ہم یہ معمولی سی جو اضافے ہیں ان کے اوپر یہ موقع ہے کہ اس کو سیلیبریشن کی جائے، یا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ہمبلنس سے مزید کام کیا جائے۔ جی دیکھیں یہ ساری دنیا میں کرونا وائرس کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے، اور IMF کے مطابق ساری دنیا میں جو اکانومی ہے وہ کوئی اس پہ 4% ریڈکشن ہوگی۔ تو پاکستان نے بہرحال ایک بحرانی کیفیت جو تھی وہ پہلے ہی تھی، لیکن اس کے باوجود کرونا وائرس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بہتریاں نظر آ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ اگر معیشت ابھر رہی ہے، اگر پیداوار بڑھ رہی ہے، اگر نوکریاں دینے کے مواقع مل رہے ہیں، اور اگر حکومت نظم و ضبط کے ساتھ معیشت چلا رہی ہے اور ماضی کے لیے ہوئے قرضے دے رہی ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لوگوں کو بتانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ قیمتوں میں مزید کمی کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ بجلی کا جو سیکٹر ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایکسپورٹس میں مزید اضافہ نہیں کریں گے تو ہماری ترقی جو ہے
وہ اس رفتار سے نہیں ہوگی. اور اگر ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں یا ہمارے جو کمزور طبقے ہیں ہم ان کے لیے خصوصی اگر اقدامات نہیں لیں گے تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. اور جس طرح سے شبلی صاحب نے کہا کہ اس حکومت میں اور اس پرائم منسٹر میں ایک بات ہے وہ یہ کہ پاکستان کی پبلک جو ہے وہ ان کی پالیسیز کا محور ہے. یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی اپنے خاندان کے لیے سیاست میں سے فائدہ لے کر بزنس بنانی ہے یا اپنے لوگوں کو رشتہ داروں کو آگے لانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صبح سے شام تک کوشش ہے فقط ایک کہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جائے, کس طریقے سے جو سبسڈیز ہیں ان کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے, کس طریقے سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں یا کمزور ہیں ان کو قوت دی جائے اور پاکستان کی جو لوگوں کی امیدیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو میرے خیال میں اب مغرب کا ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور ان کے ساتھ موجود مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ میڈیا سے بات کر رہے تھے. براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ ان کا یہی ہے کہ عوام کی زندگی میں آسانیاں لے کر آنا اور ساتھ ہی ساتھ مہنگائی پر قابو پانا. اس بارے میں وزیر اعظم عمران خان کی بہت واضح ہدایات موجود ہیں.